کوर्ٹ نگران حکومت نے روز اول سے ہمارے اوپر اتنا تشدد اور اٹھانے دھمکیاں مختلف الو بانوں سے ہمیں ہمارے جو جتنی آواز ہم نے اٹھایا تھا یا ہم کو یہ رحم کرنے کی ضرورت تھی، اس نے نمک پاشی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ نگران حکومت آنے میں گورنمنٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ پاک افغان بارڈر کندہار سے لے کر کوئٹہ تک پہلے تذکرہ اور اب پاکستانی کارڈ پہ جو ہے لوگ آمد و رفت تھی، یہ 7 سیکنڈ میں کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے وہاں پر لاکھوں یعنی کروڑوں روپے سے مشینیں لگا دی گئی بائیو میٹرک کا، جو 50 سے زیادہ مشینیں ہیں وہاں پہ تمام فیڈرل ایجنسیز کام کر رہی ہے، صرف لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے، اور 4 گھنٹے جو وہاں کے لیبرز ہے وہ لیبرز پن بولدک اور چمن کی مشترکہ لیبرز ہے 25,000 کے قریب، ان کو 2 گھنٹے کے لیے اینڈ کیری کے ذریعے 20 کلو یہاں سے پاکستانی ایٹم وہاں سے یوز ایٹم جیسے شیمپو ہے صابن ہے، یہ چیزیں ایسا نہیں کہ جو لاتے ہیں، مختصر 10 اشیاء کی ایٹم ان کو اجازت دیا گیا ہے کہ آپ ہاتھ میں اٹھا لیں۔ مگر یہ ہمارے ہم نے اقتدار چاہتے، نہ ہم بلوچستان کی عوام کے خلاف بولتے ہیں، نہ ہم پشتون بلوچ اس طرح کی نسل یا پنجابی سندھی نہ وہ باتیں کرتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے روزگار جو افغانستان سے منسلک ہے، ہمارے پراپرٹی ہے، رشتہ داریاں ہے۔ ایک باپ یہ وصیت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ وہاں پہ دفن دے۔ وہاں پہ ازغن تار کا مسئلہ تھا، خاردار تار 2800 کلومیٹر میں لگا دیا گیا، 2 سال ہوئی کسی نے مذمت نہیں کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ ہم ہر 5 کلومیٹر پہ گاؤں آتی ہے یا بڑے رقبہ ہوتی ہے یا جو آبادی ہے اس پر گیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم خوش ہے کہ بارڈر مینجمنٹ چیک اینڈ بیلنس ان پر کڑی نظر کیا جائے۔ ہم خوش ہے کہ ہمارے جو ملک ہے چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو، میکینزم اس طرح ہے، جب کندہار آباد ہوں گے تو کوئٹہ آباد ہوگا، جب کوئٹہ آباد ہوں گے تو کندہار بھی آباد ہوگا۔ ہم پڑوسی ممالک ہیں، اچھے رشتے لانا چاہتے ہیں، مگر اچھی تجارت سے ہم ایک دوسرے گورنمنٹ میں اربوں روپے ہم ٹیکس دینے کی خواہاں ہے۔ ہم بار بار گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی پری ٹیکس کی بات نہیں کی، نہ ٹیکس کی معافی کا وہ کیا کہ ہم کو یہ ٹیکس ہزاروں کی تعداد میں مار بردار ٹرکیں یہاں سے جا رہی ہے افغانستان اشیاء خوردنوش اور تمام وہ چیزیں جس کی تمام پیکشیاں یہاں پر موجود ہے، ہمارے بیسٹ کنٹری جو ہے وہ افغانستان ہے، اس کی تاجر یہاں آ کر تو ان کو سہولت دینی چاہیے، ان کا احترام ہونی چاہیے، دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے۔ ہم تاجر برادری تمام سٹیک ہولڈر امن اور اپنے ملکی سلامتی وقار کی بلندی اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ٹیکس ہے اس کی معافی نہیں، اس کو ادا کرنے کی خواہش مند ہے۔ مگر ایک روٹس جو آمد و رفت کا روٹس ہے، کمپیوٹر شناختی کارڈ، دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے کمپیوٹر شناختی کارڈ ایک پاسپورٹ ہے، ایک کمپیوٹر شناختی کارڈ ہے۔ کمپیوٹر شناختی کارڈ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے جتنی بار آپ بینک جاتے کوئی چیک کی سہولت نہیں کہ آپ چیک اس کو دے دے، تو آپ پاسپورٹ نظام جب ایک بندہ 4 مرتبہ 5 منٹ بارڈر کراس کرا کے جاتے ہیں، آتے اسکینر لگا دی گئی ہے، بائیو میٹرک ہے، تمام فیڈرل ایجنسیاں کام کر رہی ہے، کسی کی باپ کی یہ وہ نہیں کہ وہ جائے وہاں پہ کوئی ایسا حرکت کرے۔ مگر خدا را 6-7 مہینے سے جاری، نہ صوبائی گورنمنٹ نے نوٹس لے لیا، نہ ہمارے بلوچستان کے کورٹ نے نوٹس لے لیا از خود، نہ اسلام آباد میں ہمارے نو منتخب وزیر اعظم صاحب ہے، خبروں پہ پابندی لگا دیا گیا ہے، وہاں چیک پوسٹوں کا برمار ہے، اور جو آواز اٹھائے گا اس کی منہ بند کر دینے کی یہ عربے بدستور جاری ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ، اور ہمارے کوئی خواہش نہیں کہ ہم یہاں پر آئے، ہمارے صرف یہ ہے کہ ہم
اسلام آباد میں جا کر آخری بات یہ کرا دے اگر ہمارے مسئلہ حل نہیں کیا گیا ہم التجا کرتے ہیں ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے آپ میڈیا کی توسط سے آپ ایک کمیٹی بنا دے وہاں پہ تشکیل دیا جائے اگر ہم برے ہیں تو ہمیں بتا دے اگر ہمارے مسئلے ہیں تو اس مسئلے کا سنجیدگی سے میکینزم کے ذریعے بارڈر مینجمنٹ کا بھی غور کیا جائے اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں ان کی تمام زندگی کی دار و مدار افغانستان کے محنت کش اس کی منڈیوں سے ہے ہم کوئی تخت و تاج نہیں چاہتے ہمارے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں وہاں پولیس فورس کی 100 اسامیوں کے لیے 3000 جو ہے وہ بندے صرف جو ہے وہ کاغذات جمع کرا دیتی ہے 3000 اور یہاں کے جتنی بھی آبادی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے جو ہمارے وہ طالب علم ہے وہ سارے اوریج ہو چکی مگر نوکریاں باثر لوگوں کو سیاسی سٹیک ہولڈر کو یا 5 یا 10 لاکھ روپے میں ایک نوکری بک جاتی ہے عام زندگی کی تمام بنیادی جو مسائل ہے اس سے محروم ہے زندگی کی بنیادی مسائل وہاں پر باقاعدہ نادرا پیس میں اور شناختی کارڈ میں لوگوں کو لاکھوں روپے پہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دیا جا رہا ہے 6-7 ماہ سے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمیں شناختی کارڈ دے دے ہمیں پاسپورٹ دے دے ہم کو ملتا ہی نہیں مگر وہ وہاں پر بروکروں کا نظام ایجنٹ مافیا اس کا ایک وہاں پہ اڈا بن چکا ہے 7 ماہ سے آپ کا احتجاج جاری ہے حکومت کی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی طرف سے یا وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا کہ آپ اس احتجاج سے کیا چاہتے ہیں آپ کے مطالبات سنے گئے ہیں ایک دفعہ کور کمانڈر صاحب خود آیا تھا تمام فیڈرل ایجنسیز اور IGFC سارے مل بیٹھ کے جناب غفور صاحب وہاں پہ آیا آصف غفور صاحب وہاں پہ آیا تمام قبائلی مشران ایک جرگہ منعقد ہوا اس نے ہماری اس بات کو ہمیں یقین دلایا کہ ہم جائیں گے چیف صاحب کے پاس وزیر اعظم صاحب کے پاس ہم جائیں گے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہونے دیں گے آپ کا مسئلہ ہم حل کرا دیں گے وہی فرسٹ وکیلی میں وہ ٹرانسفر ہوا پھر کوئی ایسا عسکری قیادت کے تمام لیول کے کوئی بندہ ہم سے پھر رابطے میں نہیں ہے نہ ہمیں صرف اس کے علاوہ جب تشدد کرتے بندے اٹھاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے کہ یہ دھرنا جو ہے یہ اٹھا لو ہمارے یہ دھرنا وہاں پہ FCC کوارٹر کے بالکل ساتھ قریب ہے جو ہمارے لوگوں کی لہر جو ہے وہ اسٹیج اور FCC ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بالکل قریب ہے صاحب یہ بتا دیں کہ حکمران اتحاد جو ہے اس کی قیادت نے میں نام بھی لے دیتا ہوں نواز شریف صاحب گئے بلوچستان میں اور جی دکھوں کا مداوع کر دوں گا میں اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری گئے کہ جی میں دکھوں کا مداوع کر دوں گا اداروں کے سربراہان گئے کہ ہم بلوچستان کے دکھوں کا مداوع کر دیں گے ان کو حکومتیں مل گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جماعتیں ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں بلاول بھٹو کی پارٹی اس پہ اقتدار میں اور جس نے آپ پر یہ ظلم مسلط کیا سرفراز بھٹو کو بلاول بھٹو نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان لگا دیا ضرورت ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو بھی آپ ایکسپوز کریں عوام کے سامنے آپ جیسے آپ کی معلوم ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو گورنمنٹس ہے چاہے نگران حکومت ہو چاہے ابھی جو بنی گئی سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت ہے ہمیں یہ بار بار ہم اس کو التجا کرتے مرکب بیچتے بڑے لوگوں کے پاس جاتے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پاک کا وہ ہے کہ آپ جائیں اسلام آباد میں ہم کل نہیں پرسوں جو ہے وہ عمر ایوب صاحب سے اپوزیشن لیڈر سے ملے اس نے کہا کہ اسمبلی اجلاس میں ہم اسی ایشوز پہ بات کریں گے اس ایجنڈا کو ہم اٹھا لیں گے تو اسی طرح ایسی وہ افراد یا شخصیات آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ہمارے اس غریبوں کا مسئلہ یہ صرف وہاں پہ جو متاثر ہوئے وہ در پدر وہ بندے جو 1000 روپے کما رہا تھا اگر یہ بڑے مگرمچھ تھے تو مسئلہ تب تک حل ہوگا یہ دیکھیں جی میں اس میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے ہم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب
वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब और दीगर तमाम सियासी कायदीन से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये चमन के मज़लूम मुतासरा लोग हैं और ये बग़ैर किसी सियासत के बिला तफरीक वहाँ की तमाम सिविल सोसाइटी, वहाँ की सियासी जमातें, ताजर, ट्रांसपोर्टर, दीनी जमातें, ये सब एक प्लेटफार्म पे मुत्तफ़िक हैं सिर्फ़ चमन के आवाम को उनका हक़ दिलाने के लिए। इसलिए मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान कराची से खैबर तक इनकी आवाज़ की मुकम्मल हमायत का ऐलान करती है और हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और रियासत के इदारों के सरबराहान से कि इन मज़लूमों की आवाज़ को सुना जाए इससे पहले कि ये आतिश फ़िशां फटे। ये इस्लामाबाद आए हैं, यहाँ इन्होंने हुकूमती ज़ोमा से मुलाकातें की हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनसे मिलें, आसिफ अली जरदारी साहब इनसे मिलें, मुक़्तदर क़ुव्वतें उससे मिलें और हम इनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बलूचिस्तान को आग और खून के खेल से बचाते हुए चमन के लोगों को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका दे सकें। बसूरत दीगर ज़ाहिर जब हालात इन कायदीन के कंट्रोल में नहीं होंगे तो फिर रियासत के अंदर अमन कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा कि 3 एतराज़ात जो हैं पाकिस्तान अफगान जो तजारत जो बंद हुई है इसके ऊपर लगाए गए हैं। एक तो ये है कि ट्रांजिट ट्रेड में जो चीज़ें उस मायने में शामिल नहीं हैं उसको इस ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लेके जाया जाता है और दूसरा ये है कि ये जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो चीज़ें जाती हैं ये कंटेनर पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं जो हमारे टैक्स के निज़ाम को बर्बाद करते हैं। तीसरा दहशतगर्दी का है, इसकी बुनियाद पर ये देखिए अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से इन कायदीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत का मामला है। ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की मालबरदार गाड़ियों की बासर माफियाज की सरपरस्ती में इस वक्त भी जारी हज़ारों ट्रकों की आमदोरफ्त और वहाँ कस्टम को छुपाने की बात नहीं कर रहे। ये तो उस मेकनिज़म को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं वहाँ की मकामी